نمازوں کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے آخرت میں خسارے اور شر کا سامنا کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ گمراہ ہو گئے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ غیہ کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی ہے، اور اس بارے میں جو آثار ہیں وہ یہ، ابن جریر نے یہی موقف اختیار کیا کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے۔ عربی زبان میں غی کا لفظ جو ہے رشد کے مقابلے میں آتا ہے، بھلائی کے مقابلے میں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے۔ شر اور گمراہی کو بھی غی کہا جاتا ہے، شر اور گمراہی کے لیے بھی لفظ غی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ بھلائی پر نہیں ہوتا، اور جو بھلائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو عذاب تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے غی سے مراد صرف بھٹکنا نہیں لیا، بلکہ بھٹکنے کا جو انجام ہے جہنم کی صورت میں وہ بھی مراد لیا ہے۔ وہب کہتے ہیں کہ نہر فی جہنم بعید قعرہ خبیث طعمہ، کہ یہ جہنم میں ایک نہر ہے کہ جو بہت ہی گہرائی والی ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں الغی واد فی جہنم، کہ غی جہنم کی وادیاں، ابن عباس کا قول ہے یہ کہ ان کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ زنا پہ اصرار کرنے والے، عادی شراب پینے والے، سود کھانے والے اور اس سے باز نہ آنے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہیں۔ عطا کہتے ہیں الغی سے مراد واد فی جہنم یسیل قیحا و دمن، یہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جس میں پیپ اور خون بہتا ہے۔ کعب کہتے ہیں ہوا واد فی جہنم ابعدھا قعرا وشد حرا، کہ یہ جہنم میں ایسی وادی ہے کہ جو بہت دور گہری ہے اور بہت سخت گرم ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لہذا جب تک یہ مقصد پورا نہیں کرتا اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔